مودودی نے معنویت کا اور اشراقیت کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ مشرکانہ جاہلیت کے بعد راہبانہ جاہلیت کیا ہے، تو ہمیں معنویت کے بارے میں بھی کچھ جاننا پڑے گا اور اشراقیت کے بارے میں بھی کچھ جاننا پڑے گا۔ تو مانی ایک ایرانی فلسفی تھا اور یہ ہمدان کا رہنے والا تھا۔ مانی پسرماش 215 عیسوی میں پیدا ہوا، یعنی تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 سال پہلے اس کا زمانہ ہے، اور 273 عیسوی میں یہ قتل کیا گیا۔ تو ایران کا جو بادشاہ تھا شاہپور، اس نے 242 عیسوی میں مانی کا دین قبول کر لیا، اور اس طرح وہ ایران کا مذہب بن گیا۔ اور جو زرتشی مذہب وہاں تھا، اور ان کے جو پادری تھے ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا۔ لیکن دیکھیے پھر کیا ہوا، جب شاہپور کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد ہرمز بادشاہ ہوا ایران کا، اس نے پھر اجازت دے دی، اور بہرام اول جب بادشاہ ہوا تو اس نے مانی پسرماش کو قتل کرا دیا۔ اور اب اس شاہپور گاں کے نام سے اس کی کتابیں مرتب تھیں۔ تو یہ معنویت میں نور اور ظلمات کا ایک عقیدہ ہے کہ دو خدا ہیں، ایک روشنی کا خدا ہے اور ایک اندھیرے کا خدا ہے۔ اور یہ بڑا عجیب آدمی تھا، بڑا مکار اور جھوٹا آدمی تھا مانی۔ تو یہ بدھ اور زرتشت اور حضرت عیسیٰ کو یہ پیغمبر مانتا تھا۔ یوں سمجھیے کہ وہ چونچو کا مربع ایک بنانا چاہتا تھا، اور یہ چونچو کا مربع اکبر اعظم نے بھی بنانے کی کوشش کی، اور ایک نیا دین الہی کے نام سے تصنیف کیا۔ آگے اس پر گفتگو ہوگی۔ اور وہ اپنے آپ کو آخری نبی کہتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتا تھا کہ وہ نبی ہیں، میں ان کی نبوت کو مانتا ہوں۔ اور لیکن شہرستانی نے یہ لکھا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو شیطان کہتا تھا۔ اور سینٹ آگسٹائن کہتے ہیں کہ مانی حضرت عیسیٰ عورت کے بطن سے پیدا نہیں ہوئے، ان کا جسمانی وجود فریب نظر تھا۔ اچھا، اب یہاں ایک بات ذرا نوٹ فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مانی ایک جھوٹا آدمی تھا، کیونکہ اس کو قتل کیا گیا 273 عیسوی میں، اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ آپ جانتے ہی ہیں کہ 6 قبل مسیح سے غالباً 34 یا 33 عیسوی تک ہے۔ تو مانی کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے تقریباً 200 سال بعد کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 400 سال پہلے کا ہے۔ تو اس دوران میں یہ صاحب اپنے آپ کو نبی ہونے کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک جھوٹے سے آدمی تھے جو وہاں کی ساری چیزوں کو ملا کر ایک نیا ملغوبہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک اور فلسفہ دنیا کے اندر پیش کیا گیا، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ وغیرہ میں اس نظریے اور اس فلسفے کی بڑی پذیرائی ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے پیروکار ملتے ہیں، یعنی عوامی سطح پر نہیں، لیکن جو بے دین لوگ ہیں ان کو یہاں پر کچھ روحانیت نظر آتی ہے۔ اور یہ نظریہ ہے فلاطونیت یا اشراقیت یا نو افلاطونیت کہتے ہیں اس کو، نیو پلاٹینزم۔ تو فلاطینیوس یہ 270 عیسوی میں اس نے وفات پائی ہے، اور افلاطون کا زمانہ تو یعنی حضرت عیسیٰ سے 300 سال پہلے کا ہے، 300 قبل مسیح کا۔ تو یہ تقریباً
500 سال بعد ہوا ہے، اس لیے اس کے نظریے کو نو افلاطونیت یا اشراقیت کہتے ہیں اس کو۔ اور یہ ہے کیا چیز؟ یہ اسی کی ایک نئی شکل ہے جو افلاطون کا فلسفہ تھا، لیکن اس میں ہندو فلسفے کو شامل کر دیا گیا۔ اور یہ ایک مصری فلسفی تھا، ایجپٹ کا رہنے والا تھا، اور اس کے نظریات میں یوگ اور ویدانت کے عناصر ملتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہستی صرف ایک ہے، لامحدود ہستی ہے، اور وہی زندگی کا سرچشمہ ہے، اور اس کے سوا کچھ موجود نہیں ہے۔ یعنی اس کا فلسفہ وہی ہے کہ لا موجود الا اللہ، یعنی ہر چیز ہی اللہ ہے، ہر چیز ہی اللہ ہے۔ تو یہ دیکھیے وہ خطرناک نظریات ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اسلام کے نزدیک اللہ اور چیز ہے، مخلوق اور چیز ہے۔ تو اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ اول ہے، اور اللہ سے پہلے کوئی کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔ اور جب دنیا ختم ہو جائے گی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کا وجود باقی رہے گا۔ کل شیء ہالک الا وجہ، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ ہمیشگی کے لیے دنیا نہیں بنی ہے۔ یہ جو شاعر کہتا ہے نا کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا، نہیں، یہ چمن برباد کر دیا جائے گا، یہ چاند ستارے نہیں رہیں گے، انسان نہیں رہے گا، ہر چیز فنا کر دی جائے گی۔ فنا اور ساری مخلوق کے لیے بقا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ خالق کبھی مخلوق کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، اور مخلوق کبھی خدا نہیں بن سکتی۔ خالق اور چیز ہے اور مخلوق اور چیز ہے۔ اب 2 آیات کا میں یہاں ذرا حوالہ دے دوں تاکہ آپ کے دماغ میں یہ تصورات بالکل واضح ہو جائیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خالق کل شیء، خالق کل شیء، یعنی دنیا میں جتنی اشیاء ہیں، چاہے وہ ٹھوس کی شکل میں ہو، گیس کی شکل میں ہو، مادہ کی شکل میں ہو، پانی ہو، سمندر ہو، بادل ہو، آسمان ہو، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے، خالق کل شیء۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری چیز یہ، اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، اے نادانو، اے بے وقوفو، افمن یخلق کمن لا یخلق، وہ ہستی جو پیدا کر سکتی ہے کیا ان چیزوں کی طرح ہو سکتی ہے جو پیدا نہیں کر سکتی؟ من یخلق اور من لا یخلق، افمن یخلق کمن لا یخلق، یہ ہے وہ استدلال جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو مخلوق کو خدا مت سمجھو۔ پھر دیکھیے شرک، یہ جو شرک کی جاہلیت ہے، جسے جاہلیت مشرکانہ کا نام دیا گیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کہ مخلوق کو با اختیار سمجھنا۔ قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے، اس کی تردید کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک جھلی ممبرین ہوتی ہے اتنا بھی اختیار نہیں رکھ سکتے، اور یہ نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ ما یملکون من قطمیر۔ اب آ جائیے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا وجود نہیں ہے، اور ہستی میں جو بھی خیر ہے وہیں سے ہے، اور وہ وہیں واپس چلا جاتا ہے۔ اور بعد میں دیکھیے کہ ان خیالات کے اثرات مسلمانوں کے کچھ لوگوں پر بھی پڑے، اور سینٹ آگسٹائن جو 430 ہجری میں جس کا انتقال ہوا ہے، یعنی یہ جو پلاٹونس تھا اس کا 270 میں ہوا ہے اور اس کا 430 میں، تو درمیان میں اس کے تقریباً 160 سال ہیں۔ تو سینٹ آگسٹائن نے اس معنویت کے تصورات کو بھی قبول کیا، اور
افلاطونیوس کے خیالات کو بھی قبول کیا، اور پھر عیسائیت نے پوری طرح اپنے آپ کو جب رہبانیت میں گم کر لیا، اس کے بعد اسلام آیا، اور اسلام کے بعد بھی جو مفکرین پیدا ہوئے تو جیسے محی الدین ابن عربی وغیرہ، ان پر ان اثرات کی گہری چھاپ موجود تھی۔